فرمایا کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور حضرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے. ان کو صاحب النعلین کہا جاتا تھا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے کی سعادت ان کو حاصل تھی. اور تکیہ حضرت کے لیے اٹھاتے تھے. صاحب الوسادہ بھی ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا. اور گھر میں ان کا اتنی کثرت سے آنا جانا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ يُوعَكْ، آپ کو شدید بخار تھا، شدید بخار میں تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا. فَقُلْتُ، میں نے کہا کہ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا، آپ کو تو بہت سخت بخار ہو رہا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل انی اعق کما یعق الرجلان منکم، مجھے بخار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تم میں دو آدمیوں کا بخار ہو تو اس کا جو مجموعہ ہے وہ مجھے ایسا بخار ہوتا ہے شدید، مجھے دو آدمیوں کے برابر. تو میرا بخار جو ہے وہ تم جیسے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے شدید. تو میں نے اس وقت کہا کہ ذالک بأن لک اجرین، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جو عام لوگوں سے زیادہ بخار تیز کرتے ہیں کیا اس لیے کہ تاکہ آپ کو ڈبل اجر ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بخار بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ اس کی تاکہ مجھے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اجر حاصل ہو. تو کیا معنی ہوئے کہ بخار چڑھنا تو غیر اختیاری ہے نا معاملہ، اس میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بخار کی حالت میں تھے تو کبھی آپ سے کچھ اضطرابی کیفیات بھی ثابت ہیں. تو وہ چونکہ غیر اختیاری ہیں تو وہ صبر کے خلاف نہیں اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کے خلاف نہیں. اگر آدمی زیادہ بے چین ہو رہا ہو، بے چینی کا اظہار کر رہا ہو، تحمل سے باہر ہو رہی ہو کوئی چیز، تو اس میں اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بے صبری ہے.